یقیناً ہر انسان کو اپنے لیڈر سے پیار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبی رحمت علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ میں اب تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو اب میرے بعد اس دنیا میں آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام میں نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ آپ کی امتیوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے سوال کیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمایا، وہ شخص کہنے لگا ہے اللہ کے نبی آپ روح اللہ ہے، اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ جس نبی کے آنے کی آپ خوشخبری سنا رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی عالی مرتبت ہوگا؟ نہ تو وہ مسیح ہے نہ وہ الیاس ہے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ آپ سے بڑا ہوگا؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے جو اللہ کے معجزے دکھاتا ہوں، یعنی تم دیکھتے ہو کہ میری ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، میں کسی کوڑے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک مجلس کے اندر 50 ہزار لوگوں کو شفا بخشتے تھے، لیکن جب یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہیں اس نبی کی آمد کی خوشخبری دینے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کے لیے آپ نے اسپیشل اعلان فرمایا اور ساری امت کو جمع کر کے اعلان فرمایا، تو جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اگر وہ یقیناً ہم سن لیں تو ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس نبی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کیا ان کا مرتبہ مجھ سے عالی ہوگا؟ یہ یاد رکھو کہ میں عیسیٰ ابن مریم، اگر مجھے اس نبی کے موضع کے تسمے باندھنے کی بھی سعادت مل جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العزت جل شانہ کے جلیل القدر نبی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر اس نبی کے موضع کے تسمے باندھنے کی بھی سعادت مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا، دوسری بات فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ نبی اس دنیا کے اندر آئے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے آسمانوں پہ اٹھا لے گا، میری انجیل کو تم بدل دو گے، اس دنیا کے اندر صرف 30 لوگ ایسے ہوں گے جو انجیل کو صحیح طور پر ماننے والے اور جاننے والے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس قوم پر رحم فرمائے گا، اپنے نبی کو اس میں محفوظ فرمائے گا۔ وہ وقت جب بت پرستی عام ہو چکی ہوگی، وہ نبی اس دنیا کے اندر آئے گا، اللہ رب العزت کی ساری کائنات خوش ہوگی سوائے ایک کے، اور وہ ہے ابلیس، یعنی کہ ابلیس کے سوا میرے آقا کی آمد پر ساری کائنات خوش ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام، شاعر نے حضرت عیسیٰ کی وہ ترجمانی کی کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی۔ اور اگر تھوڑا پیچھے چلے حضرت موسیٰ تک پہنچے، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اگر وہ مکہ آؤ تو قرآن مکے میں نازل ہوتا ہے، وہ مدینے آئے تو قرآن مدینے میں نازل ہوتا ہے، وہ بدر کے میدان میں ہو تو قرآن بدر کے میدان میں آتا ہے، وہ احد کے میدان میں ہو تو قرآن احد کے میدان میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو پہلے نبی ہیں انہیں اس طرح ان کی کتابیں نہیں ملی، بلکہ حکم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ اور آ کر اپنی کتاب لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے جتنے نبی آئے انہیں اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائی، صحیفے بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبیوں کے سوا اللہ کی کتابیں اور اللہ کے صحیفے کسی کو حفظ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ قرآن، ہمارا 7 سال کا بچہ بھی وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، آپ نے تورات پڑھی، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو بے شمار باتیں رب الجلال سے دوبارہ کی، یا مالک میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کا قصہ پڑھا ہے کہ جو تیرا کلام اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے، اے مالک مجھے وہ امت عطا کر دے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ نہیں موسیٰ، وہ امت تو میرے نبی کی امت ہے،
وہ امت تو میرے محمد کی امت ہے۔ عرض کیا اے مالک میں نے اس کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر ایک ایسی امت کا قصہ پڑھا ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا صدقہ اپنے پیٹوں میں رکھیں گے۔ یعنی کہ علماء تشریح فرمائے کہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، کوئی صدقہ خیرات کرتا تھا تو وہ باہر کسی جگہ پہ چھوڑ آتا تھا، اللہ کی جانب سے آگ آتی کہ جس کا صدقہ قبول ہوتا تو اس کی جو اس کا رزق تھا یا اس کا جو صدقہ تھا اسے وہ آگ لے جاتی، جلا دیتی۔ لیکن امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہے، ہم اپنا صدقہ کسی کو دیتے ہیں وہ گم گما کے رہ ممکن ہے ہمارے پاس واپس آ جائے، یعنی کہ ہمارا دیا ہوا صدقہ ہمارے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ عرض کیا مالک میں نے ایک ایسی امت کا قصہ پڑھا ہے کہ جن کا دیا ہوا صدقہ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اے مالک وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میں تجھے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ امت میرے محمد کی امت ہے۔ عرض کیا مالک میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا قصہ پڑھا ہے جو نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی نہیں کرے گی، نیکی کا ارادہ کرے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ جائے گی، اے مالک وہ امت ہی مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میں تجھے نہیں دوں گا کیونکہ وہ امت میرے محمد کی امت ہے۔ عرض کیا مالک میں نے ایک ایسی قوم کا قصہ پڑھا ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ نہیں کرے گی، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اے مالک وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ میں وہ امت بھی تجھے نہیں دوں گا کیونکہ وہ امت میرے محمد کی امت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ اللہ رب العزت جل شان سے کہتے کہ یا مالک میں نے فلاں قوم کا قصہ پڑھا، فلاں بات پڑھی ہے، فلاں بات پڑھی ہے، فلاں بات پڑھی ہے، اے مالک مجھے وہ امت دے دے۔ لیکن جب ساری باتیں کی آخر میں عرض کی اے مالک اگر وہ امت تو مجھے نہیں دیتا، اے مالک مجھے اس امت میں پیدا فرما۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت کے اندر آئے کہ جن کی امت کے حوالے سے 17 نبیوں نے اللہ سے دعائیں کی، 17 نبیوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں اس امت کو لینے کے لیے یا اس امت میں آنے کے حوالے سے 17 نبیوں نے دعائیں کی۔ نہ ہم نے دعائیں کی، نہ ہم نے التجائیں کی، لیکن رب کائنات نے پھر بھی مہربانی فرمائی اور ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں آنے کے لیے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں۔ اور پھر میں اپنے نوجوانوں کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم دنیا کے اندر یقیناً ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کے رہنما سے محبت کرتا ہے، کوئی عہدے اور شہرت سے محبت کرتا ہے، کوئی مال اور دولت سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ بھی۔ میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا ذکر کروں کہ جس کے ذکر کے لیے ہم بیٹھیں، اگر اس سے زیادہ کوئی حسین ہو تو پھر کسی اور سے محبت کیجیے گا، اس سے زیادہ کوئی مالدار ہو تو پھر اس سے محبت کیجیے گا، اس سے بڑا کوئی عہدے دار ہو تو پھر اس سے محبت کیجیے گا۔ اب چہرہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر آیا، نبی رحمت علیہ السلام اپنے غلاموں میں تشریف فرمائے۔ یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام قد کے حوالے سے نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، ایک درمیانہ قد تھا میرے آقا علیہ السلام کا، لیکن جب اپنے غلاموں میں کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے، جب اپنے غلاموں میں بیٹھتے تو سب سے نمایاں نظر آتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں مسجد کے اندر آیا، میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی مجلس میں بیٹھے، ادھر چودھری کا چاند چمک رہا تھا، میں نے ایک نظر چاند پہ ڈالی، ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی، میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا جابر کیا بات ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کی جانب دیکھتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاند کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان دونوں میں سے زیادہ حسین کون ہے۔ جب حضرت جابر نے یہ بات عرض کی تو میرے آقا نے پوچھا ہے جابر تو کس فیصلے پر پہنچا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میں نے چاند کو بڑے غور سے دیکھا ہے اور اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، آپ کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں۔ یہ ہے میرے آقا کا حسن
صحیح بخاری کی دوسری حدیث، نبی رحمت علیہ السلام جب بیمار تھے، جب آپ کے یوم وصال کا دن قریب تھا، صحابی غالباً حضرت جابر ہی ہے، میں نے جب حضرت جابر کے بارے میں بڑا حیران ہو گیا، میرے آقا کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کے کشان نبوت کے پردے کے سرکنے کی آواز آئی، صحابہ نے اپنے چہرے کو اس جانب موڑنا چاہا، میرے آقا نے وہاں اشارہ فرمایا کہ اس جانب منہ نہ کرو بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرو۔ صحابی فرماتے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ قرآن کا ایک ورق ہے۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ اب آتے ہیں صحابت مصطفیٰ پہ، یعنی کہ ان سے زیادہ کوئی حسین ہو دنیا کے اندر تو پھر اس سے محبت ضرور کرو، لیکن پہلے ایک نظر ان پہ ڈالو کہ جن کے دیدار کو یوسف بھی ترسے، ان سے محبت سب سے پہلے۔ اب عہدے اور منصب کے حوالے سے دنیا کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزیر، مشیر اور نیچے تک عہدے چلتے ہیں، سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے کہ جہاں بادشاہ بھی اپنا سر جھکانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور جن کے خواب میں بھی میرے آقا آ جائے اور وہ وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، کہ مجھے نبی رحمت علیہ السلام کی ایک جھلک نظر آئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ مقام جہاں میں اپنے باپ کے اونٹ لے کر جایا کرتا تھا، ایک روز کہتے ہیں خطاب کے بیٹے عمر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ خطاب کا بیٹا ہے کہ تیرا باپ تجھے اونٹ دے کر بھیجتا تھا، تجھ سے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج دیکھ 23 لاکھ مربع میل، یعنی کہ موجودہ حوالے سے دیکھا جائے 3 بڑے اعظم، پاکستان جیسے 3 بڑے ملک جن پہ اکیلے حکمران عمر بن خطاب ہے، کہتے تجھ سے 17 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج اتنی بڑی سلطنت رب کائنات نے تجھے دی ہے، وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ، صرف نسبت مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہاں بلال آئے، نسل در نسل غلام ہو، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جائے اور کہا جائے اے بلال آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر آج تو اذان پڑھے گا، تو کیا وہاں نیچے بڑے بڑے وہ لوگ کھڑے نہیں تھے جو حضرت بلال کو مار کھاتا دیکھتے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے حضرت بلال کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا؟ پیغام تو یہی دیا گیا، اگر اپنی نسبت مصطفیٰ سے جوڑ لو گے تو پھر اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ وہاں سے تمہارا غم و گمان بھی نہیں گزرے گا جہاں سے رب کائنات تجھے عطا کرے گا۔ ان محافل کو منانے کا اور منعقد کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جس طرح قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، تو ہم دنیا کے چکروں میں اپنے 4 دن کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، سارے ناطے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، قبر میں صرف کملی والا آئے گا، قبر میں نہ اولاد آئے گی جن کے لیے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کبھی جھوٹ بول کر، کبھی کسی کو دھوکہ دے کر، کبھی رشوت کے نام پہ، کبھی انعام کے نام پہ ہم مال جمع کرتے ہیں، تعلقات کے نام پہ مال جمع کرتے ہیں۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا مردی واری ڈرونا بنے ہو تو ڈرتے ہاتھ میں لاندے، جنہ لے تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، قبر میں آئے گا وہی کالی کملی والا، تو کیوں نہ اپنا ناتا اس کالی کملی والے سے جوڑے جہاں سگی اولاد بھی کام نہ آئے، سگے بھائی بھی کام نہ آئے، جن پہ جان نچھاور کی جائے، یار سجن بیلی بھی کام نہ آئے، ماں باپ بھی کام نہ آئے، وہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے کر اللہ سے مانگے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ہر ایک دوسرے سے باگے گا، وہاں وہ غلاموں کو سینے سے لگائیں گے، کیوں نہ اپنا ناتا اور اپنا تعلق اس ذات سے مضبوط کرے۔